جی السلام علیکم ناظرین۔ تو آج ہم جا رہے ہیں اپنا ناشتہ کیسے بنتا ہے ہمارا، تو اس سلسلے میں یہ گندم رکھی ہوئی ہے ناظرین، اس کے اندر ہے یہ گندم ہے۔ تو اس گندم کو ابھی ہم اس کی گوشمالی کریں گے۔ اس کو یہ طریقہ کار کرتے ہیں کہ اس کو پہلے اس کو دھوتے ہیں صاف کر کے پانی سے، پھر اس کو سکھاتے ہیں، سکھا کے تو پھر اس کو یہ جاتی ہے پیسنے کے لیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو۔ جی ناظرین، تو اب یہ دھونے سے آپ دیکھیں کہ جو گندم ہے وہ نیچے بیٹھ گئی ہے، اور اس کے جو تنکے اور جو کچھ اس میں چھان بورا سا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر آ گیا ہے، اور یہ پانی سے ابھی تو اس میں خالی پانی ڈل رہا ہے۔ جب اس کو ہاتھ سے ملائیں گے یا دھوئیں گے، یہ دیکھیں آپ ہاتھ سے ملانے سے آپ دیکھیں ناظرین کہ اس کا رنگ کتنا بلیک ہو گیا ہے، یعنی پانی کا رنگ دیکھیں آپ بلیک ہو گیا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے، تو یہ دھلنے سے پانی وہ صاف ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ہم نے ڈالی ہے دھوپ میں، یہ گندم کو پھیلا رہے ہیں ہم، اور بالکل اب صاف ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ پھر اس کو ایک دو دھوپیں لگیں گی، یہ وہ خوب خشک ہوگی، تو پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے چکی پہ بھی، تو پھر جو ہے نا اس کا آٹا نکلے گا۔ تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس میں اور کوئی چیز مکس کر دی جائے، جو مکس کر لیں، باجرہ مکس کر لیں، مختلف چیزیں، لیکن میں ہمیشہ خالص ہی رکھتا ہوں، اور خالص ہی آٹا دیکھیں گے اس کا۔ جی ناظرین، تو یہ ہم آ گئے ہیں کراٹ پہ، اپنے چندر پہ، تو یہ اپنی گندم پسائی کے لیے یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے، دیکھیں۔ جی ناظرین، تو آٹا ہمارا پہنچ چکا ہے۔ یہ نام انہوں نے لکھا ہوا ہے میرا، حبیب طارق، چونکہ جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو سب کا ویٹ کرتے ہیں، پھر وہ نام لکھتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم کھولتے ہیں، یہ ہمارے کچن میں پہنچ چکا ہے، تو پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ تو یہ جی آ گیا آٹا، تو اس کو ہم ڈالیں گے اس باٹی میں۔ تو یہ بالٹی میں پڑ گیا ہے۔ تو اس کا اگر آپ دیکھیں، اگر آپ آٹے کو دیکھیں تو یہ دیکھیں، اس کا یہ بالکل وائٹ نہیں ہے، براؤن سا ہے۔ تو اب اس کی دیکھنا روٹی کیسی بنے گی، اور اس میں جو ہے وہ اپنا یہ ہے بالکل صاف ستھرا، بالکل اس میں کوئی چیز پڑی نہیں ہے۔ اس کو اوپر سے یہ ڈھکنا ہے، یہ بالٹی کا ڈھکنا، بس یہ بند ہو گیا، تو یہ آٹا ہمارا ایک پروجیکٹ ہو گیا مکمل۔ تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ یہ پکے گا، اور اس میں جو خاص بات ہے پکنے والی وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو چھانتے نہیں ہیں، اس کو بغیر چھنے ہوئے یہ آٹا پکے گا،
اور پھر پکنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا کیا صورت حال ہے. یعنی بالکل سمپل، بالکل اوریجنل، اور ہمیں بالکل میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہمیں دوبارہ سے واپس آنا چاہیے اس روٹین پہ. یہ نئی سسٹم، نئے جو ہے نا بیکری کے دوسرے جو ہمارے معدوں کو خراب کرتے ہیں. تو بالکل اوریجنل. آپ نے دیکھا گندم میں نے لی، اس کو جا کے پہلے صاف ہوئی، دھلی، اور پھر چکی پہ گئی. اور چکی بھی ویسے تو ہر جگہ پہ وہ دوسری وہ چکیاں تو وہی ہیں، لیکن ہم نے چونکہ یہ پتھر والی چکی ہے اس پہ وہ زیادہ یہ ہیٹ نہیں پکڑتی اور آٹا نکلتا ہے. تو جو اویلیبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دوسری بھی ٹھیک ہے. آٹا تو اس سے بھی نکلتا ہے، دنیا ساری میں اسی سے، وہی ملیں وہی ہیں، وہ سارا سسٹم وہی ہے. تو اب وہاں سے ہو کے آیا ہے آٹا، اور ہے صاف ستھرا، پہلے سے ہی صاف ہے بالکل، اس میں کوئی ایک ذرہ کسی چیز کا نہیں ہے. تو اب جو ہے، اب اس کو چھاننے کا مقصد نہیں بنتا. آپ کو پتہ ہے کہ چھاننے بغیر چھنے ہوئے جو آٹا ہے اس کا جو بھورا سا ہوتا ہے وہ معدے کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے، وہ آنتوں کو صاف کرتا ہوا معاملات کرتا ہے. تو اس لیے پھر یہ پہلا سٹیپ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ دوسرا سٹیپ، تو دوسرے سٹیپ کے لیے انشاءاللہ پھر آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. جی ناظرین، تو یہ آج ہمارا جو ہم نے آٹا لایا تھا اور باقی چیزیں وہ آج انشاءاللہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ آٹا بنتا کیسے ہے. تو یہ ہمارا چھوٹا سا کچن ہے، جو یہ کچا کچن ہے جس میں لکڑی کی استعمال ہوتی ہے. اور یہ سردیوں میں بھی ہم اس کو سردیوں میں ادھر بیٹھتے ہیں. ہے چھوٹا سا ہے لیکن وہ چونکہ لکڑی کی وجہ سے ہو کے پھر یہ گرم رہتا ہے. اس کا دروازہ بند کر دیں تو یہ بالکل گرم ہو جاتا ہے. یہ ساتھ میں ادھر ایک بستر بھی لگا ہوا ہے، اور پھر یہاں پہ بیٹھ کے کبھی اتفاق ہو تو پھر ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں اگر تھوڑے ہوں. تو یہ جو ہے یہ ابھی اسی آٹے سے یہ روٹی پک رہی ہے. تو یہ والی یہ روٹی بن رہی ہے، اور ساتھ میں یہ جو ہے اپنا دودھ بکریوں کا دودھ جو ہے یہ وہ گرم ہو رہا ہے، یہ ابلے گا اور ساتھ میں یہ روٹی بنے گی. تو پھر انشاءاللہ اب نیکسٹ جو چیز ہے وہ اس کے ساتھ میں یا سبزی لیتا ہوں یا انڈا لیتا ہوں، اور دیسی مرغوں کا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو وہ پھر یہ بن کے آ جائے تو پھر آگے ہم یہ اس کا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رکھو. یہ دیکھیں انہوں نے بڑے آسانی سے رکھ لیا. یہ ماشاءاللہ بہت تیز ہیں اپنے فن میں اور بہت ہی ماہر ہیں کھانوں میں، اور بہت ہی مزیدار کھانے بناتی ہیں. تو یہ ہمارے دیسی مرغے ہیں، ابھی ان کے کھلنے کا ٹائم نہیں، یا تھوڑی دیر کے میں یہ کھولیں گے. تو ان کے جو ہے نا انڈے ہم یہ 3 مرغیاں ہیں اور 1 مرغا ہے، تو یہ یہی انڈے ہم استعمال کرتے ہیں. ناظرین، تو یہ فریش واٹر آ رہا ہے، یہ لا رہے ہیں فیصل بھائی. یہ ہمارا بالکل چشمہ ہے یہاں پہ، اور اس میں بالکل فریش واٹر ہوتا ہے، منرل واٹر سے بھی اچھا. اور ہم یہ استعمال کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہمیں چاہیے ہو تھوڑا بہت تو ہم وہ بس زیادہ نہیں، وہ تھوڑا منگوا لیتے ہیں، اور اسی کو پھر ہم اپنا جگ وغیرہ میں ڈال کے پھر استعمال کرتے ہیں. ہاں جی فیصل بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ تو فیصل بھائی کی ایک بڑی خوبی ہے جی، فیصل بھائی یہ چودھری برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بولتے ہیں بالکل اپنی زبان. تو فیصل بھائی پانی کہاں سے لایا؟ ڈلو میں. تو آسان تھا، صاف تھا، گندا تھا؟ صاف تھا. تو آپ بھی یہی پانی پیتے ہیں؟ یہی پیتے ہیں. تو آپ رہتے کدھر ہیں؟ گھر کدھر ہے؟ محمود گلی. تو چلیں پھر انشاءاللہ پھر نیکسٹ آپ سے بات کریں گے. ٹھیک اللہ حافظ. تو یہ پانی ہم ڈال رہے ہیں جی اس میں. یہ فریش واٹر آ گیا بالکل کرسٹل کلیئر جس کو کہتے ہیں، آپ دیکھیں. تو یہ ہو گیا، اور یہ استعمال کرتے ہیں ہم. چلیں جی زبردست.
تو آج بڑی محنت کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم کیسے اپنا دیسی ناشتہ کشمیری ناشتہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک روٹین ہے اس کے مطابق کہ گندم کیسے آتی ہے، اس کو کیسے تیار کرتے ہیں، پھر پیستے کیسے ہیں، لیکن سمپل اور بالکل سادہ اور ایسا ناشتہ کہ جو آپ کو ہمیشہ جوان رکھے، اور دیسی چیزیں آپ استعمال کریں گے، اور بہت زیادہ نہیں، کھانا بھی حساب سے کھائیں۔ اور میں حیران ہوں اس بات سے کہ میں بچپن سے لے کے آج تک یہی ناشتہ کر رہا ہوں، اور نہ مجھے خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوئی، نہ میں کبھی بیمار ہوا، نہ کوئی گھٹنوں کا درد ہوا، نہ کچھ اور ہوا۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ میری ایج سنیں گے کہ میری ایج کتنی ہو گئی ہے، اور میں بچپن سے لے کے آج تک یہی ناشتہ کر رہا ہوں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کیا ناشتہ کرتا ہوں۔ تو چلیں آئیں میرے ساتھ۔ جیسے ہاتھ دھویا، سب سے پہلے بسم اللہ کر کے سنت کے مطابق ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ سب سے پہلے اس میں 2 چپاتیاں ہوتی ہیں میری، اور ہمیشہ یہی رہی ہیں بچپن سے لے کے جب میں 12-14 سال کا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک یہی چپاتی اس کی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، بعض اوقات یہ مکئی کا آٹا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ گندم کا آٹا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 ہو گئیں چپاتیاں، لیکن آج کچھ مجھے لگتا ہے تھوڑی سی بڑی ہیں، سائز ان کا ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ یہ اس ڈونگے میں ڈال کے یہ ڈونگا لے لیں یا پلیٹ رکھ لیں، لیکن میں عموماً زیادہ تر یہ ڈونگا استعمال کرتا ہوں۔ ڈونگا اس کے لیے ہے تو نہیں ہے، لیکن میں استعمال کرتا ہوں۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ دیسی گھی ہے۔ اب سب کہتے ہیں دیسی گھی نہ کھائیں، دیسی گھی سے یہ یقین جانیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ آتے رہیں بلڈ پریشر والے، دوسرے شوگر والے۔ تو اگر مجھے آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو پھر اسے یہ دیسی گھی ہے۔ دیسی گھی ویسے ہم نے اپنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، اپنی گائے رکھی ہوئی ہیں، لیکن میرے دوست ہیں، میرے مہربان ہیں کچھ، وہ ہیں تو پاکستان میں راولپنڈی میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنا دیسی گھی بنایا ہوا تھا، تو میں زیادہ تر یا مکھن استعمال کرتا ہوں تو یا دیسی گھی، تو وہ پھر انہوں نے مجھے ایسے گفٹ دیا، تو آج میں پھر انہی کا دیسی تو میں لیتا ہوں، بس صرف یہ 1 چمچ یہ لیتا ہوں، اور بس یہ ڈال دیا اس کے اندر۔ تو اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں آ گیا جی دودھ۔ یہ جو بکریوں کا دودھ ہے، ویسے عموماً گائے کا ہوتا ہے، زیادہ میں پسند گائے کا دودھ کرتا ہوں۔ تو یہ بکریوں کا دودھ جو ہے نا، یہ بالکل ابلا ہوا ہے، اور اس کو ابلے ہوئے دودھ کو اس کے اوپر ڈالتا ہوں۔ یہ دودھ ڈال دیا جی، اور اس کے بعد اس کو بھی ہم یہاں سے اٹھا دیتے ہیں۔ تو اس کو پھر میں مکس کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ میں نے نیٹ پہ بھی سنا ہے بہت دفعہ یہ اکثر کہ آپ جو ہے کھانا خوب چبا کے کھائیں۔ اب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ 32 دانت ہیں تو 32 دفعہ چبا کے کھائیں، تو خیر میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو خوب اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ گھی میں اور دودھ میں یہ ہو جاتا ہے مکس، اور بہت باریک اس کو بنا لیتا ہوں، اور پھر اس کو وہ کرتا ہوں، وہ کھاتا ہوں، وہ چباتا ہوں میں، لیکن پھر وہ بہت زیادہ بڑے پیس نہیں ہوتے، بہت باریک ہوتے ہیں، تو جو دانتوں سے چبانے سے وہ بنتے ہیں، وہ میں کافی سارا کام اس کا ادھر ہی کر دیتا ہوں۔ تو یہ اس کو خوب، یہ دیکھیں کتنا یہ مکس ہو گیا ہے۔ ابھی اور مزید اس کو مکس کر کے، تو ساتھ میں انڈا ہے، اور بعض اوقات فرائی لیتا ہوں، اور بعض اوقات یہ ہم نے یہاں پہ سائڈ پہ سبزی لگائی ہوئی ہے، اپنی سبزی لگائی ہوئی ہے دیسی کڑم کی، اور ایک پلان کہتے ہیں ہم اپنی اس میں پیاز کی سبزی ہوتی ہے، ہم اسے پلان کہتے ہیں، تو وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے۔ تو اس کا پھر یا آملیٹ بن جاتا ہے، تو یا پھر یہ تو پھر جو ہیں کالی مرچ، اور ناظرین کالی مرچ خود بہت ہی اچھے پراپر لا کے، اور ان کو خود پسوا کے
اور پھر یہ نمک ہے، نمک بھی اپنا وہ ڈلی والا نمک جو ریڈ والا ہے وہ لا کے اس کو پیس کے، تو یہ بس تھوڑا سا ڈال کے اس کو میں ڈال دیتا ہوں اس کے اوپر. تو بس بسم اللہ کر کے ناظرین، ساتھ میں انڈا. یہ ہے ساری سٹوری آپ کی صحت یاب رہنے کی، آپ کا زندگی میں آپ کی بیماریاں نہ ہونے والی. اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کرتا کیا ہوں صبح اٹھ کے. جو مین چیز ہے تو بسم اللہ. ناظرین مزہ آ گیا، یقین جانیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے اس میں، اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ آج ہی ہے، ہمیشہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور خالص چیزیں، سمپل، خالص اور مزے کی. تو صحت کا یہی راز ہے. نہ 1 چمچ گھی ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہ جسم میں جو کمیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ اس کو دور کر لیتا ہے. اور میں جب UK گیا تو وہاں پہ جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں، خصوصاً میری آپا جی ہیں، تو آپا جی کہتی ہیں حبیب تم یہ اتنا گھی اور مکھن کھاتے ہو، تمہیں کولیسٹرول بھی ہوگا، تمہیں یہ بھی ہوگا، تمہیں وہ بھی ہوگا. اور لکیلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں چلا گیا، میں جم جاتا ہوں وہاں پہ، K2 جم ہے، بڑا جم ہے وہ، اس میں جاتا ہوں. تو وہاں پہ فری اسٹال لگتا ہے بعض اوقات، ویکلی وہ میڈیکل والے آتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں. تو وہ وہاں پہ جس گوری نے مجھے چیک کیا، اس نے سارے ٹیسٹ فوراً کیے، اسی وقت رزلٹ دے دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں تمہاری ایج کتنی ہے؟ میں نے کہا میری ایج اتنی ہے. کہتی ہے کہ تم اپنی ایج سے 10 سال جوان ہو. تو کھاتے کیا ہو؟ میں نے کہا میں کھاتا ہوں، وہ میں بتاؤں تمہیں تو تم تو چیخنا شروع کر دو گی کہ گھی کھا کے اب میں تو اس لیے ناظرین یہ آزمایا ہوا فارمولہ ہے، سمپل ہے، سادہ. آپ لیں، آپ دیسی انڈے اور 1.5 یا 2 پھلکے ہوتے ہیں یہ مکئی کے یا گندم کے، اس کے بالکل صاف، اس کو پسوا کے رکھ دیتے ہیں اور اسی سے روز لیتے ہیں. اور زندگی آسان، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مزے سے آپ کام کریں، تھکاوٹ نہیں ہوتی. اور زیادہ تر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں دن کا کھانا نہ کھاؤں. میں صبح یہ لے لیتا ہوں اور دن کو کھانا نہیں کھاتا، کوئی لائٹ سی کوئی چیز لے لیتا ہوں، تو رات کو پھر کھانا کھاتے ہیں. تو رات کو کوشش تو ہوتی ہے کہ ذرا جلدی کھانا کھایا جائے اور کم کھانا کھایا جائے. کم کھا نہیں سکتے، بعض اوقات مہمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن اصولاً اگر کم کھایا جائے تو میرے خیال میں وہ سب سے بہتر ہے. تو مزید یہ اس کا پارٹ 1 ہے. مزید آپ کو اس کا بتائیں گے کہ صحت کا راز کیا ہے. باقی اس میں باقی کیا چیزیں ایسی آتی ہیں جس سے آپ ہمیشہ جوان رہیں، کوئی پرابلم، کوئی بیماری آ ہی نہیں سکتی. آپ اس پہ چلیں، لکڑی سے پکیں، لکڑی پہ اگر پکاؤ، لیکن سب لوگوں کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی. تو ضروری نہیں ہے کہ لکڑی پہ ہی پکائیں، آپ گیس پہ بھی پکا سکتے ہیں. لیکن میں چونکہ مجھے ایک سہولت ہے، فریش واٹر آتا ہے پانی سے، وہ ڈال کے وہ لائیں ذرا پانی ادھر، وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ فریش واٹر ہوتا ہے یہ اس پانی کو ہم پیتے بھی ہیں. اور آج تک اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے. تو میری بھی آپ سے جو لوگ جن کو سہولتیں اویلیبل ہیں، تو وہ یہ پراٹھے، انگلش کھانے، دوسرے فوڈ جو ہیں جنک فوڈ سے اگر وہ بچنا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں، صحت یاب رہیں، بہتر رہیں، تو وہ یہ چیزیں استعمال کریں. تو میں انشاءاللہ آپ کو مزید اس کا پورا بتاؤں گا کہ یہ اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جوان رکھنے کے لیے، صحت یاب رکھنے کے لیے ہمیں استعمال کرنی ہیں. اور سمپل سی بات ہے، سمپل میں آپ کو اپنی روٹین بتاؤں گا کہ میں صبح کیا کرتا ہوں. اور دن کو تو عام روٹین ہے، صبح جو میں واک کرتا ہوں یا جاگنگ کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ اس کا پہلا حصہ ہے. یہ دوسرا حصہ آ گیا ناشتہ، بریک فاسٹ. چونکہ میں نے UK کا بریک فاسٹ بتایا تھا، تو اب یہ میں کشمیر کا یہ بریک فاسٹ بتا رہا ہوں کہ میں ادھر کیا کرتا ہوں. سمپل ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی دودھ اتنا نہیں کھا سکتا، کوئی کہتا ہے مکھن نہیں لے سکتا، کوئی گھی نہیں. میں مکھن اور گھی بچپن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں لے رہا ہوں اور اتنا ہی لے رہا ہوں. تھوڑا زیادہ کم ہو سکتا ہے، مکھن بعض کا تھوڑا سا زیادہ لے لیتا ہوں، فریش ہوتا ہے بالکل تھوڑا کر کے. تو اس سے تو برحال اللہ کا شکر ہے بالکل فٹ ہوں. آپ کو میں واک کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ اصولاً کتنی واک روز کرنی چاہیے. تو اس میرے ساتھ رہنا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.